قدیم چینی ان شمالی وحشیوں کو تیر کمان اور اونچے سفید پہاڑوں کے رہنے والے لوگ کہا کرتے تھے۔ ان لوگوں میں ہنسنے، بولنے، کہکہے لگانے کی بڑی عادت تھی۔ زندگی ان کے لیے انتھک محنت تھی۔ ان کی زندگی مسلسل مصیبت جھیلتے گزرتی تھی، اسی لیے تکلیفوں میں ذرا بھی کمی ہوتی تو یہ ہنس بول لیتے۔ تموجن اور اس کے مغلوں کا تصور ہی یوں ہوتا کہ یہ بڑے ہنس مکھ ہنسی مذاق والے لوگ تھے، اور ان کا مذاق کبھی کبھار ایسا ہی سخت ہوتا تھا جیسی ان کی صفاقی۔ تموچن جب بورتائی کے باپ کے خیموں والے گاؤں میں پہنچا، تب آپس کی بھیڑیا چال دشمنی کے دوران میں اس تقریب سے کچھ خوشگوار فضا پیدا ہوئی۔ بورتائی کے باپ نے نوجوان خان سے کہا، جب میں نے سنا کہ تجھ سے لوگوں کو کتنی سخت دشمنی ہے تو ہمیں اس کی امید نہ رہی تھی کہ تجھے یوں زندہ دیکھیں گے۔ نوکر ادھر سے ادھر دوڑتے ہوئے کہ بھیڑوں اور موٹے دمبوں کو ذبح کریں اور گوشت کے تکے بنائیں اور اسے پکانے کا بندوبست کریں۔ مغل جنگجو جو یورپ میں داخل ہونے سے پہلے اپنے اسلحہ دروازے پر چھوڑ آئے تھے، خیموں کے بزرگوں کے دائیں ہاتھ کی طرف بیٹھے ہوئے تالیاں بجانے میں مصروف تھے۔ تیسرے دن بورتائی موقع کے لحاظ سے خاموش سردار کے خیمے میں بائیں جانب بیٹھی تھی۔ وہ سفید سمور کا لمبا سا لبادہ پہنے تھی۔ اس کے سر پر صنوبر کی چھال کی مخروطی سی کلا تھی۔ وہ اس وقت تک خاموش بیٹھی تھی جب تک کہ رخصتی کا وقت آئے، اور پھر وہ خیمہ خیمہ چپتی پھرے اور تموچن رسم کے مطابق اس کا پیچھا کرے۔ رسم کے مطابق اس کی بہنوں اور خادماؤں سے لڑے اور بالآخر گھوڑے پر بٹھا کے اسے لے جائے۔ یہ اس چھوٹی سی ناک والی حسینہ کی مختصر سی تقریب تھی جو تموچن کے گھوڑے پہ بیٹھ کے اپنے خیموں والے گاؤں سے رخصت ہوئی۔ 4 سال سے وہ اس کی آمد کا انتظار کر رہی تھی، اور اب اس کی عمر 13 سال کی تھی۔ اس کے نوکر اپنے ساتھ ایک سموری لبادہ لیے جا رہے تھے جو تموچن کی ماں کو تحفے کے طور پر پیش کیا جانے والا تھا۔ یورت کی نگرانی اس کا منصب تھا، اور بے شک تقدیر نے اسے ایسے مرتبے کے لیے چنا تھا جو سب عورتوں سے بہت بلند تھا۔ تاریخ اسے بورتائی کے نام سے جانتی ہے، جو شہنشاہ کی بیگم اور ان 3 بیٹوں کی ماں بنی جنہوں نے بعد کے زمانے میں رومت الکبریٰ سے بڑی سلطنت کے رقبے پر حکومت کی۔ سمودی لباس کی بھی اپنی الگ حیثیت تھی۔ تموچن نے اب یہ مناسب سمجھا کہ قریت کے سردار تغرل خان کے پاس جائے، اور وہ اپنے ساتھ اپنے نوجوان بہادروں اور تحفہ دینے کے لیے سمودی لبادے کو لیتا گیا۔ تغرل خان صاحب کردار اور صلح پسند آدمی تھا۔ وہ خود تو عیسائی نہ تھا، لیکن اس کے قبیلے والے زیادہ تر نستوری مسیحیوں پر مشتمل تھے، جنہوں نے سینٹ اینڈرو اور سینٹ ٹامس کے اولین حواریوں سے مذہبی تعلیم حاصل کی۔ وہ ان دریائی زمینوں کے مالک تھے جہاں اب شہر ارجہ آباد تھا۔ چونکہ وہ نسلاً ترک تھے، اس لیے مغلوں کے مقابلے میں وہ تجارت اور تاجرانہ آرام و آرائش کے سامان کے زیادہ دلدادہ تھے۔ جب تموچن اپنے اس منہ بولے باپ کے دربار میں پہلی بار گیا تو اس نے تغرل خان سے مدد نہ مانگی، بلکہ تغرل نے اس کی روانگی سے پہلے اسے یاد دلایا کہ ان دونوں کے درمیان آپس میں مدد کا عہد ہو چکا ہے۔ لیکن جلد ہی تموچن کو بوڑھے خان سے دوستانہ مدد کی درخواست کرنی پڑی۔ گوبی کے جھگڑے پھر سے بڑک اٹھے۔ خلاف توقع شمالی میدانوں سے ایک طاقتور قبیلے نے حملہ کیا اور مغل جرگے پر یورش کی۔ یہ لوگ مرکید یا مکریت کہلاتے تھے۔ یہ کھڑے وحشی علاقوں کے قدیم باشندوں کی نسل سے تھے۔ ہر لحاظ سے یہ بڑے کڑے جنگجو تھے، اور یہ جنگجو کے رشتہ دار تھے جس کے پاس سے 18 سال پہلے تموچن کا باپ اولون کو اڑا لے گیا تھا۔ قیاس یہ تھا کہ وہ اس پرانی رنجش کو نہیں بھولے تھے۔ وہ رات کو تموچن کے خیمے میں بھڑکتی ہوئی مشعلیں پھینکتے ہوئے حملہ آور ہوئے۔ تموچن کو اس کا موقع مل گیا کہ گھوڑے پر چڑھ کر تیر چلاتا ہوا حفاظت سے باہر نکل جائے، لیکن بورتائی حملہ آوروں کے چنگل میں پھنس گئی۔ قبائلی انصاف کے مطابق انہوں نے اس کو ایک ایسے شخص کے حوالے کیا جو اس شخص کا عزیز تھا، جس کے پاس سے اولون اغوا کی گئی تھی۔ اس شمالی جنگجو کو مغل کی دلہن کے ساتھ زیادہ دن مزے اڑانے کا موقع نہ ملا۔ تموچن جس کے پاس اتنے آدمی نہ تھے کہ مکریت پر حملہ آور ہو سکے، اس نے اپنے منہ بولے باپ تغرل خان کے پاس گیا اور قوم قریت کی مدد مانگی۔
اس کی درخواست فوراً منظور کر لی گئی اور ایک چاندنی رات کو مغلوں اور کریت نے مل کر حملہ آوروں کے گاؤں پر حملہ کیا۔ تموچند دھرم برم خیموں کے درمیان سواری کر رہا تھا اور اپنی گمشدہ دلہن کو پکارتا جاتا تھا۔ بورتائی اس کی آواز سن کے دوڑی ہوئی آئی اور اس کی لگام پکڑ لی اور اس نے اسے پہچان لیا۔ میں جسے ڈھونڈ رہا تھا وہ مجھے مل گئی، نوجوان مغل نے چلا کے اپنے رفیقوں سے کہا اور اپنے گھوڑے سے اتر پڑا۔ چنگیز خان کو پوری طرح یقین نہیں تھا کہ بورتائی کا پہلا بیٹا اس کے اپنے نطفے سے ہے یا نہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بورتائی کو ہمیشہ بہت چاہتا تھا۔ اس کے بیٹوں کے درمیان اس نے کبھی کوئی فرق نہ کیا۔ اس کے اور بھی بچے تھے لیکن یہ لڑکے اس کے چہیتے رفیق تھے۔ صحرائی قبیلوں کی ان باہمی لڑائیوں میں کبھی امن کی نوبت نہ آتی۔ ابھی تک ان تمام خانہ بدوشوں میں جو دیواریں چین کے اس پار ویران سرزمینوں میں گھوما کرتے تھے، مغل ہی سب سے زیادہ کمزور تھے۔ تغرل کی سرپرستی سے کچھ سال وہ قبیلوں کے مغربی حملے سے محفوظ رہا، لیکن مشرق سے تائجوت اور بوید جھیل کے تتاری پرانی دشمنی اور کینہ توزی کے ساتھ اسے پریشان کرتے رہتے تھے۔ مغل جن کی جملہ تعداد اب 13,000 جنگجوؤں پر مشتمل تھی، گرما کی چراگاہوں سے سرما کی چراگاہوں کی طرف سفر کر رہے تھے۔ وہ ایک لمبی سی وادی میں پھیلے ہوئے تھے اور ان کے چھکڑے جن میں خیمے نصب تھے آہستہ آہستہ ریوڑوں کے درمیان کھڑکھڑاتے چلے آ رہے تھے کہ اچانک خان کو اطلاع ملی کہ افق پر دشمنوں کا لشکر نظر آ رہا ہے۔ یہ دشمن 30,000 تائجوت نکلے جو برغاتائی کی سرداری میں حملہ کر رہے تھے۔ بھاگنے کا مطلب یہ تھا کہ عورتوں اور مویشیوں اور قبیلوں کی ساری ملکیت سے ہاتھ دھونا پڑے۔ لڑنے والے دستوں کو یکجا کر کے آگے بڑھ کے تائجوت کا مقابلہ کرنے میں یہ بات یقینی تھی کہ تائجوت چونکہ تعداد میں بہت زیادہ تھے اور وہ چاروں طرف سے اس کے آدمیوں کو گھیر کے کاٹ ڈالتے یا منتشر کر دیتے۔ یہ خانہ بدوشی کی زندگی کا ایسا نازک لمحہ تھا کہ قبیلے کے ختم ہو جانے کا ڈر تھا۔ اس وقت خان کے فوری فیصلے اور فوری عمل کی ضرورت تھی۔ فوراً وہ اپنے مخصوص انداز میں تموچن نے اس نازک صورتحال کا مقابلہ کیا۔ اب اس کے تمام جنگجو اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کے مختلف جھنڈوں تلے جمع ہو چکے تھے۔ اس نے دستوں کی ایک صف بنائی جس کا ایک پہلو ایک جنگل کی وجہ سے محفوظ تھا، دوسرے پہلو پر اس نے چھکڑوں کا ایک بڑا سا چوکور حلقہ بنایا۔ یہ حلقہ اندر سے خالی تھا اور چھکڑوں میں اس نے جلدی سے تمام عورتوں اور لڑکوں کو اکٹھا کر دیا، جبکہ لڑکے تیر کمان سے مسلح تھے۔ اب وہ ان 30,000 کے حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا جو وادی کو طے کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ وہ پوری طرح آراستہ تھے اور 500 کے دستوں میں تقسیم تھے۔ ان دستوں میں ایک ایک صف میں 100 آدمی تھے۔ تموچن کے آدمیوں نے جو اس طرح مسلح اور آراستہ تھے اس حملے کا تیروں کی پچھاڑ سے جواب دیا۔ یہ تیر طاقتور کمانوں سے نکلے تھے جنہیں جنگوں کے ذریعے مضبوط بنایا گیا تھا۔ پھر جمے ہوئے دستوں نے سر پر گھوڑے دوڑا کے پیش قدمی کی۔ تب تموچن نے اپنے مغلوں کو ان کے مقابلے کے لیے بڑھایا، لیکن اس نے اپنے قبیلوں کو 1000 کے دوہرے دستے میں تقسیم کیا تھا اور دستے میں 10 صفیں تھیں۔ اگرچہ اس کے پاس کل 13 دستے تھے اور تائجوت کے 60 دستے تھے، لیکن اس تنگ سے محاذ پر اس کے گہرے فوجی ہجوم کی وجہ سے تائجوت کی پیش قدمی رک گئی۔ اب تموچن کو موقع ملا اور وہ اپنے مسلح دستوں کو دشمن کے ہلکے دستوں کے مقابلے جھونک سکا۔ مغل اپنے نوجاکوں کے دموں والے جھنڈے کے پیچھے پیچھے آگے بڑھتے چلے گئے۔ اس کے بعد صحرا کا سخت مارکا شروع ہوا۔ سوار جتھے غیظ و غضب سے چیختے ہوئے تیروں کی بارش میں سمٹتے ہوئے، چھوٹی چھوٹی تلواریں چلاتے ہوئے، کمندوں اور نیزوں سے کانٹوں سے اپنے دشمنوں کو زین سے نیچے کھینچتے ہوئے چلتے گئے۔ ہر دستے کا اپنا سردار تھا۔ وادی میں اس سرے سے اس سرے تک لڑائی ہوتی رہی اور جنگجو حملے کے بعد منتشر ہوتے اور پھر سے جمع ہوتے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک آسمان سے دن کی روشنی رخصت نہ ہوئی۔ تموچن نے مکمل فتح پائی جبکہ تائجوتوں کے 6000 لوگ مارے گئے۔ اس کے سامنے دشمن کے 70 سوار قیدی لائے گئے جن کی گردنوں سے تلواریں اور ترکش لٹک رہے تھے۔ بعض روایتیں یہ کہتی ہیں کہ مغل خان نے ان 70 سرداروں کو اسی جگہ کڑاہیوں میں زندہ ابلوا دیا، لیکن یہ ظلم کی کہانی قرین قیاس نہیں۔ نوجوان خان کے دل میں رحم تو خیر بالکل نہ تھا،
لیکن وہ مضبوط جسم والے قیدیوں سے کام لینا خوب جانتا تھا۔